السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ پہلا حتى إذا أتوا على فراغ قالت فراغ يا أيها فراغ ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم فراغ وجنوده وهم فراغ۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ آتے ہیں۔ وجاءت فراغ فأرسلوا فراغ فأذلى فراغ قال يا بشرى هذا فراغ وأسروه فراغ والله عليم بما يعملون۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے پہ چلتے ہیں۔ لقد خلقنا فراغ فی احسن فراغ۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے پہ چلتے ہیں۔ ثم فراغ سيعلمون۔ ثم كلا سيعلمون۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب آخری پہ چلتے ہیں۔ ثم كلا فراغ تعلمون۔ ثم كلا سوف تعلمون۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب ان صورتوں کو ہم پہچانیں گے، تو آپ میں سے کون انہیں بے ترتیب مرفوع پڑھے گا تنوین کے ساتھ، یعنی رائٹ ٹو لیفٹ؟ سماع، بحر، بقرة، سيارة، نملة۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب آپ میں سے کون یہ والی لائن؟ تینا زیتونا طور سینین واردا وادن۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ چلیے آپ میں سے کون ان تصویروں کو پہچان کے نام دیتا ہے؟ بضاعة، بلد الأمين، المقابر۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب آپ میں سے کون یہ نیچے والی شکلوں کو پہچان کے نام دیتا ہے؟ دلو، الحاکم، تقاصر، تعلمون، يعلمون۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب آئیے آج ان شکلوں کو ہم دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر یہ ایک محفل ہے جو سجی ہوئی ہے کھانے کی چیزوں سے، یعنی ایک پارٹی ہے، ایک بینکویٹ ہے، ایک مجلس ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں متکئا، متکئن، متکئن، متکئن۔ اب اس کے نیچے ایک چاقو ہے، سکینن، 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 اور پھر ہم اسے منصوب سکینن اور مجرور سکینن پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے یہ جو صورت آپ کے سامنے ہے، یہ کچھ لڑکیاں ہیں جو کہ آپس میں باتیں کر رہی ہے اور ہنس رہی ہے، لیکن ہمارا اس کی طرف فوکس نہیں ہے۔ ہمارا فوکس ہے کہ یہ کسی کے بارے میں کچھ پلاٹ کر رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، کوئی فریب کر رہے ہیں، کوئی چال کر رہے ہیں۔ تو چال کو عرب میں مکر کہتے ہیں، مکرن۔ فریب ہو، پلاننگ ہو، پلاٹنگ ہو، اسے ہم مکرن کہتے ہیں۔ اور پھر چونکہ یہ عورتیں ہیں یہاں پر، اس کے لیے ہم آگے پڑھیں گے۔ یہ ضمیر متصل ہے جو کہ ریفر کرتا ہے ان کی چال، یعنی
ہن، اور پھر اس سے پہلے بھی لگا ہے. یعنی فی الحال اس صورت سے ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ یہ کچھ سوچ رہے ہیں، یہ کسی کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، تو اسے کیا کہیں گے؟ مکرن. مکرن. اب ذرا ان 3 افعال کو سنتے ہیں. یہ خاتون ہے اور ہم نے کہا کہ یہ کچھ سن رہی ہے، یہ کچھ سن رہی ہے. سمع ہوتا ہے اس نے سنا، سمعت اس نے سنا، یعنی اس عورت نے سنا. سمعت. اس نے کہا، قولا اس عورت نے کہا، قولت قولت. پھر اس نے کیا کیا؟ ارسل ہوتا ہے بھیجنا، رسال کرنا، بھیجنا. ارسلا اس نے بھیجا، ارسلت اس عورت نے بھیجا، سمعت اس عورت نے سنا، قولت اس عورت نے کہا، ارسلت اس نے بھیجا. اب دوسری بات ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، سمعت، قولت، ارسلت، اسے ہم ہمس کہتے ہیں. یہ قاعدے میں ہمس کہلاتا ہے. تو ہم نے اس میں دیکھا متکئن ایک محفل، سکینن چاقو، مکرن فریب، بمکرہن ان کے فریب سے. اس کے بعد سمعت اس نے سنا، یعنی اس عورت نے سنا، قولت اس نے کہا، ارسلت اس نے بھیجا. یعنی اگر یہاں پر ایک مذکر ہے تو ہم فقط کہیں گے سمع، یہاں فقط کہیں گے قولا، یہاں فقط کہیں گے ارسلا. اب آپ میں سے کون بس انہیں دہراتا ہے؟ متکئن، سکین، مکرن، بمکرہن، سمعت، ارسلت، قالت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. متقعن، سکین، مکر بمکرہن، سمعت، قالت، ارسلت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. متكئا سكين مكر بمكرهن سمعت قالت أرسلت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. متکئن، سکین، مکر بمکرہن، سمعت، قالت، ارسلت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. متكئا سكين مكر بمكرهن سمعت قالت أرسلت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. متکئن، سکین، مکر بمکرہن، سمعت، قالت، ارسلت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. متکئن سکین مکر بمکرہن سمعت قالت ارسلت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. متكئن سكين مكر بمكرهن سمعت قالت أرسلت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ تا ساکنہ. یہ ہے جو تا ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اور یہ تا ساکن کیا ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں تائی تانیس. یہ فعل کو فیمینائن بناتا ہے، مونس بناتا ہے. تائی تانیس، لیکن یہ ساکنہ ہوتا ہے. ہم نے پڑھا ہے فتح، کسرہ، وم، اور اس کے بعد ہم نے ایسے یا ایسی صورت پڑھی تھی جس کو ہم ساکن کہتے ہیں. تو یہ تائی تانیس الساکنہ کیا کرتا ہے؟ من علامت الفعل، یہ بھی ایک فعل کی علامات میں سے. یعنی آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ورب کا اور ایک انڈیکیٹر پڑھیں گے. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تائی تانیث ساکنہ. تانیث کیوں بولا؟ یہ مونس کر دیتا ہے. آئیے پہلے اپنے ارکام کے سفر کو آگے لے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ابھی تک پڑھا واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسع، عشرہ. آج کیا ہے؟ صفرن، 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 یعنی جسے ہم زیرو کہتے ہیں. تو قاعدے کے مطابق ہمیں اسے پہلے ہی لانا تھا، لیکن چونکہ ہم نے نیچرل تھیم سے لے لیا تھا، یعنی واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسع، عشرہ. اب اس سے پہلے کہ ہم آگے ہی بڑھیں، ہم ایک بار زیرو کو بھی سمجھتے ہیں. زیرو کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صفرن، صفرن. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة صفر. جی بہت خوب، بہت شکریہ. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة صفر. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة صفر. جی بہت خوب، بہت شکریہ. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة
صفر. جی بہت خوب، بہت شکریہ. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة صفر. جی بہت خوب، بہت شکریہ. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة صفر. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 7 5 10 2 9 1. بہت خوب، بہت شکریہ. 9 6 3 0 8 4. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے؟ انواع الکلام. سب سے پہلے ہم نے پڑھا کلام، اللفظ المرکب المفید، اقسامہ ثلاثہ. اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم و فعل و حرف. جمع ہے اسم کی اسماء. الاسم یعرف، اسم کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ بالتنوین. ودخول الف ولام، جسے ہم نے لام تعریف کہا. بالخفض، اور پھر ہم نے حروف الخفض میں فی من عن الی علی، بے کا لے، اور حروف القسم بے تا اور وا پڑھے. ہم نے مزید جانا کہ جو ندا ہے یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے اسم کو. پھر ہم نے یا ایہا اور یا ایتھا کے بارے میں جانا. آخر پر ہم نے دیکھا کہ گول تا بھی علامت ہے کس کی؟ اسم کی. اس کو ہم نے تا مربوطہ کہا تھا، اور ہم نے اس کی 2 شکلیں دیکھی تھی، متصل اور منفصل. یہاں سے کون ان اسما کو پڑھے گا؟ کتاب، قلم، کرسی، بیت، مسجد، باب، مفتاح. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب آپ میں سے کون اس والی لائن کو کمپلیٹ کرے گا؟ سريرا قميصا نجما جملا حمارا طبيبة تاجرا. بہت خوب، بہت شکریہ. تو چلیے بتائیے اس آخری لائن کو کون پڑھتا ہے؟ باقیوں کو کیا کرنا ہے؟ ان کو سننا ہے. اسے ہم کہتے ہیں انظر وسطی میں، دیکھو اور سنو. یہ لرننگ کے بہت بڑے گیٹ ویز ہیں، دیکھنا اور سننا. مدرس، طالبۃ، طبیب، طالب، مدرسۃ، تاجرۃ. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب آئیے، اب ہم آج کے لیسن کی طرف جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم فعل کر رہے ہیں. فعل میں ہم نے جانا کہ 2 چیزیں ہیں، حدث و زمن. فعل کی جو جمع ہے وہ ہے افعال، اور ہمارے پاس زمانے کتنے ہیں؟ 3، واحد اثنان ثلاثہ. وہ کیا ہے؟ ماضی و حال و مستقبل. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جانا حال اور مستقبل کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس مضارعہ ہے، تو لہٰذا ہم کہتے ہیں الماضی والمضارع. اب ہم اس فعل کی پہچان کر رہے ہیں. اس کی پہچان میں سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ قد. یہ قد کیا ہے؟ یہ ماضی اور مضارعہ میں یشترک یعنی یشترک بینا، یہ دونوں میں استعمال ہوتا ہے، ماضی میں بھی اور مضارعہ میں بھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم نے سین اور سوف کے بارے میں جانا، جو مضارعہ میں داخل ہوتے ہیں اور ہمیں فعل کو پہچاننے میں مدد دیتے ہیں. اب آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ تا تانیث الساکنہ. یہ ایک تا ہے جو سکون کے ساتھ ہے، یعنی یہ تا ہم پڑھنے جا رہے ہیں. دخول علی الماضی، یہ صرف ماضی میں لگتا ہے، یعنی یہ تا ساکنہ آخر پر جب آپ کو ملے گا تو آپ نے کہہ دینا ہے کہ یہ تو ایک فعل ہے، یہ ایک فعل ہے. اور اس میں خاص بات کیا ہے؟ یہ تانیث ہے، تائی تانیث. اس کو اردو کے حلقوں میں عورت کی تا کہتے ہیں، یعنی اس تا کے آنے کے بعد وہ فعل جو ہے وہ عورت یعنی مونس کے لیے خاص ہو جاتا ہے. تو آج کے لیسن کا سمرائزیشن کیا ہے؟ آج ہم نے بس یہ پڑھا ہے، یہ کیا ہے؟ التاء تانیث الساکنہ. یہ صرف ماضی میں لگتا ہے، یہ فعل کو مذکر سے مونس لے جاتا ہے. ہمارے لیے پوائنٹ آف انٹرسٹ کیا ہے؟ اس کو دیکھ کر ہم فعل کو ریکوگنائز کریں گے. تو آئیے ان شکلوں کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے انہیں اس سے پہلے بھی دیکھا ہے. ہم نے کہا کتبہ، اس نے لکھا، کرا اس نے پڑھا، جلسہ وہ بیٹھا، قاما وہ کھڑا ہوا، دخلا وہ داخل ہوا. یعنی یہ جو بائی ڈیفالٹ سٹرکچر ہمیں مل رہا ہے جس کے بارے میں کہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے، یہ مذکر کے لیے خاص ہے. کتبہ اس نے لکھا، یہ مذکر ہے اور ماضی ہے. آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ انہی افعال کے اینڈ پہ ایک تا ساکنہ لگائی گئی ہے، یعنی یہ پھر بنا ہے کتبہ سے کتبت، قرأ سے قرأت، جلسہ سے جلست، قام سے قامت، دخل سے دخلت. ترجمے میں کیا فرق پڑے گا؟ یعنی ایک پوائنٹ آف انٹرسٹ کے لیے ہم ذرا جانیں ترجمے میں کیا فرق پڑے گا.
یہاں ترجمہ تھا اس نے کیا، ذہن میں تھا مذکر کے لیے، یہاں پر بھی ترجمہ ہوگا اس نے لکھا لیکن مونس کے لیے. یعنی کتبہ میں ترجمہ تھا اس نے لکھا یعنی اس ایک لڑکے نے لکھا، یہاں پر اس ایک لڑکی نے لکھا. یعنی آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کیا دیکھا، تائی تانیس الساکنہ، ایک ساکن تا ہوتا ہے جو بدایا پہ نہیں نہایا پہ لگتا ہے، فعل کی اینڈ پوزیشن پر آ کر وہ اسے مونس کر دیتا ہے، اور اسے ادا کرتے ہوئے ہم کیا پڑھتے ہیں، قرأت، جلست، قامت، دخلت. اسے عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں، عورت کی تا. اب آپ میں سے کون بس انہیں ایسے پڑھتا ہے، کتبہ کتبت، قرأ قرأت، جلس جلست، قام قامت. ذہن میں رکھیے کہ جب آپ کتبہ کہیں آپ دائیں دیکھیں، قرأ دائیں، قرأت بائیں، بس آپ نے پڑھنا ہے کتبہ کتبت، قرأ قرأت، جلس جلست، قام قامت، دخل دخلت. كتب كتبت، قرأ قرأت، جلس جلست، قام قامت، دخل دخلت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. كتب كتبت، قرأ قرأت، جلس جلست، قام قامت، دخل دخلت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. کتبہ کتبت، قرأ قرأت، جلس جلست، قام قامت، دخل دخلت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. كتب كتبت، قرأ قرأت، جلس جلست، قام قامت، دخل دخلت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. كتب كتبت، قرأ قرأت، جلس جلست، قام قامت، دخل دخلت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. کتبہ کتبت، قرأ قرأت، جلس جلست، قام قامت، دخل دخلت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب آئیے اس آیت کو آج ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں. سورہ یوسف کی آیت 19 ہے. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. آج یہاں پر پوائنٹ آف انٹرسٹ کیا ہے، وجاءت اور آیا، تو اس تا نے ہمیں کہا کہ یہ فعل ہے. اور ایک بات یہاں پر پتہ چلتی ہے کہ یہ مونس کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جانتے ہیں سیارتن قافلہ ہوتا ہے، وارد پانی نکالنے والا ہوتا ہے، دلوا وہ بکٹ ہوتا ہے، غلام لڑکے کو کہتے ہیں، بضاعہ سامان کو کہتے ہیں، یعملون جو کچھ وہ کرتے تھے. پہلے اس کا ایک ترجمہ دیکھتے ہیں. تو آج یہاں پر ہم نے کیا سیکھا، جاءت ایک فعل ہے، اس میں تائی تانیس الساکنہ ہے. سیارتن چونکہ ایک گولتا والا اسم ہے جو کہ مونس ہے تو لہذا فعل بھی مونس کا آیا ہے. وجاءت سیارتن اور آیا ایک قافلہ، فارسلوا تو انہوں نے بھیجا، واردہم اپنے پانی بھرنے والے کو، فادلا تو اس نے ڈالا، دلوہ اپنا بالٹین اپنا لوٹا، قال یا بشرا ھذا غلام پھر اس نے پکارا، واہ واہ یہ تو ایک لڑکا ہے، واسروہ اور انہوں نے اسے چھپایا، بضاعتن اپنے مال کے ساتھ اپنے سامان کے ساتھ، واللہ علیم اور اللہ جانتا ہے، بما یعملون جو کچھ کہ وہ کرتے ہیں. اب آپ میں سے کون اسے دہرائے گا؟ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. جی بہت خوب. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. ماشاء اللہ، بہت خوب، جزاک اللہ.
اب اس آیت میں دیکھیں سورہ نمل کی آیت 18 ہے، اسے بھی ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے، تو آج اسے کس کانٹیکس میں پڑھیں گے؟ قالت نملتن، تو اس نملہ کے آخر پر کیا ہے؟ گولتا ہے، تو یعنی اسے مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ قال کے بدلے کیا آیا؟ قالت، اس نملہ نے کہا، اس چینٹی نے کہا۔ اس آیت کو ہم نے آلریڈی پڑھا ہے، ایک بار میں اسے پڑھتا ہوں، پھر اس میں کیا کیا ہم نے پڑھا تھا وہ پڑھیں گے، پھر آپ اسے دہرائیں گے۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اتو ان کا جانا ہوا علی واد النمل وادی نمل میں، چینٹیوں کی وادی میں، قالت نملتن، ایک چنٹی نے بولا، یا ایھا النمل، اے چنٹیو، ادخلو، داخل ہو جاؤ، مساکنکم، اپنے مسکنوں میں، اپنے ٹھہرنے کی جگہوں میں، اپنے گھروں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں روند نہ دے تمہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر۔ کیوں بلا؟ وہم لا یشعرون، کیونکہ انہیں شاید اس کا خیال نہ رہے، انہیں اس کا شعور نہ ہو، یعنی بے جانے بوجھے کہیں وہ ہمیں روند نہ دے۔ تو آج اس میں ٹیک اوے کیا تھا؟ نملتن کے ساتھ قولا نہیں قولت آیا ہے، اور اس تائی تانیث الساکنہ نے ہمیں کیا کیا؟ مدد کی ہے فعل کو پہچاننے میں۔ چلیے آپ میں سے کون اسے ایک بار دہراتا ہے؟ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ جزاک اللہ، بہت خوب۔ اب آئیے آج کے لیسن کی آخری آیت پہ آتے ہیں، یہ سورہ یوسف کی آیت مبارکہ ہے، تو آئیے پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ۔ فلما، پھر جب، سمعت، اس نے سنا، یعنی اس عورت نے سنا، عزیز مصر کی بیوی نے سنا، بمکرہن، ان عورتوں کا فریب، ارسلت، اس نے بھیجا، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے بھیجا، الیہن، ان کی طرف، یعنی ان کی طرف دعوت نامہ بھیجا۔ اتنا ہی نہیں، وآتدت، اور اس نے تیار کی، لہن، ان کے لیے، متکئن، ایک محفل، ایک پارٹی، ایک بینکویٹ، وآتت، اور اس نے دی، کل واحدۃ منہن، ان میں سے ہر ایک عورت کو کیا دیا؟ سکینہ، چاقو، چھری، ایک ایک کو ایک چھری دی۔ وقالت، اب یہاں پر دو چیزیں ہم سمجھیں گے، پہلا تو یہ کہ یہ دراصل قولت ہے، پھر اسے وصل کرنے کے لیے، اسے کنٹینیو پڑھنے کے لیے اس میں زیر لگ گئی ہے، یہ اصل کیا ہے؟ قولت، یعنی اس نے کہا، کیا کہا؟ یوسف علیہ السلام سے کیا کہا؟ اخرج علیہن، نکل آؤ ان کی طرف۔ تو پھر روا ہم کیسے پڑھیں گے؟ قالت اخرج علیہن۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ تائی تانیث الساکنہ، یہ ہمیں فعل کو پہچاننے میں مدد دے گا۔ یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، اور یہاں پر ہم نے خاص بات یہ جانی کہ ہو سکتا ہے کبھی ہمیں یہ تائی تانیث الساکنہ کسی حرکت کے ساتھ ملے، اس کے لیے ریزن کیا ہوگا؟ اسے وصل میں پڑھا گیا ہے، اس کے بعد شاید کوئی حمزہ، یعنی حمزہ ہے جسے کہ ڈراپ کیا جانا ہے، تو اس صورت میں اسے حرکت ملتی ہے۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ
وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. جی بہت خوب، بہت شکریہ. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. جی بہت خوب، بہت شکریہ. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. بہت خوب، بہت شکریہ. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. جی بہت خوب، بہت شکریہ. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. جی بہت خوب، بہت شکریہ. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت شکریہ. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے فعل کو جس میں کہ حدث اور زمن یعنی کام اور زمانہ ہوتا ہے، اس کی معرفت میں اس سے پہلے ہم نے قد پڑھا تھا، سین اور سوف پڑھا تھا. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے تائی تانیث الساکنہ یعنی تا ساکن کا آخر پر ہونا، اور ہم نے دیکھا یہ فقط ماضی میں لگتا ہے. پڑھنے میں ہمیں ہمس کرنا ہوتا ہے، جیسے قولا سے قولت، سمیا سے سمعت، اور ہم نے دیکھا اس سے وہ فعل مؤنث کے لیے خاص ہو جاتا ہے. اس کلاس میں جو بھی خیر تھا وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھا، اس میں جو بھی شر تھا وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.